اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، آج کا ہمارا بیان ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے جو انہیں سلام کرنے اور رخصت کرنے آئے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا۔ حضرت معاذ نے اس سے فرمایا، میں تمہیں دو باتوں کی وصیت کرتا ہوں، اگر تم نے ان دو باتوں کی پابندی کی تو تم ہر شر اور فتنہ سے محفوظ رہو گے۔ دنیا کا جو تمہارا حصہ ہے اس کی بھی تمہیں ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں، لیکن تمہیں آخرت کے حصے کی اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے دنیا کے حصے پر آخرت کے حصے کو ترجیح دو اور آخرت کا ایسا انتظام کرو کہ تم جہاں بھی جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہو جائے۔ حضرت عمر بن میمون عودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا، اے بنی عودو، اے بنی عود، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں۔ اچھی طرح جان لو کہ ہم سب کو لوٹ کر اللہ کے ہاں جانا ہے، پھر جنت میں جانا ہوگا یا جہنم میں، اور وہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہوگا، وہاں سے آگے کہیں جانا نہیں ہوگا، اور ایسے جسموں میں ہم ہمیشہ رہیں گے جنہیں موت نہیں آئے گی۔ حضرت معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، جب تم نماز پڑھنے لگو تو دنیا سے جانے والی کی طرح نماز پڑھا کرو، اور یوں سمجھا کرو کہ اب دوبارہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور اے میرے بیٹے، یہ بات جان لو کہ جب مومن مرتا ہے تو اس کے پاس دو قسم کی نیکیاں ہوتی ہے، ایک تو وہ نیکی جو اس نے آگے بھیج دی، دوسری وہ جسے وہ دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہے، یعنی صدقہ جاریہ۔ دوستو، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا یہ نصیحت جو اپنے بیٹے کو کر رہا ہے، اس پہ ذرا غور فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک آدمی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، مجھے کچھ سکھا دیں۔ فرمایا، تم میری بات مانو گے؟ اس نے کہا، مجھے تو آپ کی بات ماننے کا بہت شوق ہے۔ فرمایا، کبھی روزہ رکھا کرو، کبھی افطار کیا کرو، اور رات کو کبھی نماز پڑھا کرو اور کبھی سو جایا کرو، اور کمائی کرو اور گناہ نہ کرو، اور تم پوری کوشش کرو کہ تمہاری موت مسلمان ہونے کی حالت میں آئے، اور مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ استغفر اللہ۔ دوستو، مظلوم کی بد دعا وہ بد دعا ہے کہ اگر وہ مظلوم کافر بھی ہو تو بھی وہ اللہ کے پاس ڈائریکٹ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اسی وقت قبول فرما لیتا ہے، جو کہ آج کل ہم کر رہے ہیں کہ مظلوموں کی بد دعائیں ہم لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تین کام ایسے ہیں جو انہیں کرے گا وہ اپنے آپ کو بیزاری اور نفرت کے لیے پیش کرے گا، یعنی لوگ اس سے بیزار ہو کر نفرت کریں گے، بغیر تعجب کی بات کے ہنسنا، اور بغیر جاگے رات بھر سونا، اور بغیر بھوک کے کھانا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تنگ دستی کی آزمائش سے تم لوگوں کا امتحان لیا گیا، اس میں تو تم کامیاب ہو گئے،
تم نے صبر سے کام لیا، اب خوشحالی کی آزمائش میں ڈال کر تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ اور مجھے تم پر سب سے زیادہ ڈر عورتوں کی آزمائش کا ہے، جب وہ سونے چاندی کے کنگن پہن لیں گے اور شام کی باریک اور یمن کی پھولدار چادریں پہن لیں گی، تو وہ مالدار مرد کو تکا دیں گی اور فقیر مرد کے ذمے ایسی چیزیں لگا دیں گی جو اسے میسر نہیں ہوں گی۔ دوستو، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں بیان کروں گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اس آدمی پر بہت غصہ آتا ہے جو مجھے فارغ نظر آتا ہے، نہ آخرت کے کسی عمل میں لگا ہوا ہے اور نہ دنیا کے کسی کام میں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ملنا چاہیے جو رات کو مردہ پڑا رہے اور دن کو کترب کیڑے کی طرح پدکتا پھرے، یعنی رات بھر تو پڑا سوتا رہے اور دن بھر دنیا کے کاموں میں خوب بھاگ دوڑ کرے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا کا صاف حصہ تو چلا گیا اور گدلا حصہ رہ گیا ہے، لہٰذا آج تو موت ہر مسلمان کے لیے تحفہ ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ دنیا تو پہاڑ کی چوٹی کے تالاب کی طرح ہے، جس کا صاف حصہ جا چکا ہے اور گدلا حصہ رہ گیا ہو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غور سے سنو، دو ناگوار اور ناپسندیدہ چیزیں کیا ہے؟ ایک موت اور دوسری فقیری، اور اللہ کی قسم انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہے، یا مالداری یا فقیری، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ان دونوں میں سے کون سی حالت میں مجھے مبتلا کیا جائے۔ اگر مالداری کی حالت ہوگی تو میں اپنے مال کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ غمخواری اور مہربانی کا معاملہ کروں گا اور یوں اللہ کا حکم پورا کروں گا، اور اگر فقیری کی حالت ہوگی تو صبر کروں گا اور یوں اللہ کا حکم پورا کروں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ایمان کی چوٹی تک نہ پہنچ جائے، اور اس وقت تک ایمان کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک فقیری مالداری سے اور چھوٹا بننا بڑا بننے سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اور اس کی تعریف کرنے والا اور اس کی برائی کرنے والا دونوں اس کے نزدیک برابر نہ ہو جائے، نہ تعریف سے اثر لے اور نہ برائی سے۔ حضرت عبداللہ کے شاگردوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال کمائی کے ساتھ فقیری حرام کمائی کی مالداری سے اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے چھوٹا بننا اللہ کی نافرمانی کے ساتھ بڑا بننے سے زیادہ محبوب ہو، اور حق بات میں تعریف کرنے والا اور برائی کرنے والا برابر ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بندہ اسلام کی حالت پر صبح اور شام کرتا ہے، کوئی دنیاوی مصیبت اس کا نقصان نہیں کر سکتی۔ حضرت حجیرات رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب بیان کے لیے بیٹھتے تو فرماتے، تم سب دن اور رات کے گناہگار، تم سب رات اور دن کے گزرگاہ میں ہو، تمہاری عمریں کم ہو رہی ہے اور سارے اعمال حفاظت سے رکھے جا رہے ہیں، اور موت اچانک آ جائے گی۔ جو خیر بوئے گا وہ اپنی پسند کی چیز کاٹے گا، اور جو شر بوئے گا وہ ندامت و حسرت کاٹے گا۔ انسان جیسا بوئے گا ویسا اسے ملے گا، اور ہر انسان کو اس کی مقدر کا ضرور حصہ ملے گا۔ لہٰذا سست آدمی کے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے وہ اسے مل کر رہے گا، اور کوئی تیز آدمی اس سے آگے بڑھ کر اس کے مقدر کا نہیں لے سکتا، اور خوب زیادہ کوشش کرنے والا انسان وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا جو اس کے مقدر میں نہیں، اور جسے کوئی خیر ملتی ہے وہ اللہ کے دینے سے ہی ملتی ہے، اور جس کی کسی شر سے حفاظت ہوتی ہے وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوتی ہے۔
متقی لوگ ہی سردار ہوتے ہیں اور فقہا لوگ امت کے قائد ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھنے سے دین کی سمجھ بڑھتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک مہمان ہے اور اس کے پاس جتنا مال ہے وہ سب اسے عاریت پر ملا ہے، اور مہمان نے ہر حال میں آگے جانا ہی ہوتا ہے، اور رعایت پر مانگی ہوئی چیز اس کے مالک کو واپس کرنی ہی پڑتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے میرے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ مجھے ایسے کارآمد کلمات سکھا دے جو مختصر ہوں لیکن ان کے معنی زیادہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور قرآن کے تابع بنو، وہ جدھر چلے تم بھی ادھر کو اس کے ساتھ چلو، اور جو بھی تمہارے پاس حق لے کر آئے تم اسے قبول کرو، چاہے وہ لے کر آنے والا دور کا یعنی دشمن ہو اور تمہیں ناپسند ہو، اور جو بھی تمہارے پاس باطل اور غلط بات لے کر آئے اسے رد کر دو، چاہے وہ لے کر آنے والا تمہارا محبوب اور رشتہ دار یا دوست ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا حق نفس پر باری ہوتا ہے لیکن اس کا انجام اچھا ہوتا ہے، اور باطل ہلکا لگتا ہے لیکن اس کا انجام برا ہوتا ہے، اور انسان کی بہت سی خواہشیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے نتیجے میں انسان کو بڑے لمبے غم اٹھانے پڑتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کبھی دلوں میں نیک اعمال کا بڑا شوق اور جذبہ ہوتا ہے اور کبھی شوق اور جذبہ بالکل نہیں رہتا، تو جب دل میں شوق اور جذبہ ہو تو اسے تم لوگ غنیمت سمجھو، اور جب شوق اور جذبہ بالکل نہ ہو تو دل کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ حضرت منذر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کچھ چودھری صاحبان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی موٹی موٹی گردنیں اور جسمانی صحت دیکھ کر لوگ تعجب کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا تمہیں بعض ایسے کافر نظر آئیں گے جن کی جسمانی صحت سب سے زیادہ اچھی ہوگی لیکن ان کے دل سب سے زیادہ بیمار ہوں گے، اور تمہیں بعض ایسے مومن ملیں گے جن کے دل سب سے زیادہ تندرست ہوں گے لیکن ان کے جسم سب سے زیادہ بیمار ہوں گے۔ اللہ کی قسم اگر تمہارے دل تو بیمار ہو، ان میں کفر و شرک کی بیماریاں ہو، لیکن تمہارے جسم خوب صحت مند ہو تو اللہ کی نگاہ میں تمہارا درجہ گندگی کے کیڑے سے بھی کم ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی ملاقات کے بغیر مومن کو چین نہیں آ سکتا، اور جس کا چین اور راحت اللہ کی ملاقات میں ہے تو سمجھ لو اس کی اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی دین میں کسی زندہ انسان کے پیچھے ہرگز نہ چلے، کیونکہ زندہ آدمی کا کیا اعتبار نامعلوم کب تک ایمان کی حالت میں رہے اور کب کافر ہو جائے۔ خود براہ راست قرآن و حدیث سے تم اپنے لیے دینی رہنمائی حاصل کرو اور کسی کے پیچھے نہ چلو، لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور تم ضرور ہی کسی دوسرے کی اقتداء کرنا چاہو تو پھر ان لوگوں کی اقتداء کرو جو دنیا سے جا چکے ہیں، کیونکہ زندہ آدمی کے بارے میں کوئی اطمینان نہیں کہ کب کس فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ہرگز اما نہ بنے۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو عبد الرحمن اما کون ہوتا ہے؟ فرمایا اما وہ ہوتا ہے جس کی اپنی عقل سمجھ کچھ نہ ہو اور یوں کہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، اگر یہ ہدایت والے راستے پر چلیں گے تو میں بھی ہدایت والے راستے پر چلوں گا، اگر یہ گمراہی والے راستے پر چلیں گے تو میں بھی گمراہی والے راستے پر چلوں گا۔ غور سے سنو، تم میں سے ہر آدمی اپنے دل کو اس پر ضرور پکا رکھے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ بھی کافر ہو جائے تو بھی وہ کفر اختیار نہیں کرے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا 3 باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں، بلکہ چوتھی بات پر بھی قسم کھا لوں تو میں اس قسم میں سچا ہوں گا۔ جس آدمی کا اسلام میں حصہ ہے اسے اللہ تعالیٰ اس آدمی جیسا نہیں بنائیں گے جس کا اسلام میں کوئی حصہ نہ ہو، اور ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دنیا میں محبت کرے
اور قیامت کے دن اسے کسی دوسرے کے سپرد کر دے۔ اور آدمی دنیا میں جن لوگوں سے محبت کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ آئے گا۔ اور چوتھی بات جس پر میں قسم کھاؤں تو میں سچا ہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس کی پردہ پوشی کریں گے آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی ضرور کریں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو دنیا کو چاہے گا وہ آخرت کا نقصان کرے گا، اور جو آخرت کو چاہے گا وہ دنیا کا نقصان کرے گا، لہٰذا ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کی وجہ سے فانی دنیا کا نقصان کر لو لیکن آخرت کا نہ کرو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے مضبوط حلقہ تقویٰ کا کلمہ ہے، اور سب سے بہترین ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور سب سے عمدہ طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بہترین سیرت انبیاء علیہم السلام والی سیرت ہے، اور سب سے اعلیٰ بات اللہ کا ذکر ہے، اور بہترین قصے قرآن میں ہے، اور بہترین کام وہ ہے جن کا انجام بہترین ہو، اور سب سے برے کام وہ ہے جو نئے گڑھے جائے، اور جو مال کم ہو لیکن انسان کی ضروریات کے لیے کافی ہو وہ اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور انسان کو اللہ سے اور آخرت سے غافل کر دے۔ تم کسی جان کو برے کاموں سے اور ظلم سے بچا لو، یہ تمہارے لیے اس عمارت سے بہتر ہے جس میں تم عدل و انصاف سے کام نہ لے سکو، اور موت کے وقت کی ملامت سب سے بری ملامت ہے، اور قیامت کے دن کی شرمندگی سب سے بری شرمندگی ہے، اور ہدایت ملنے کے بعد گمراہ ہو جانا سب سے بری گمراہی ہے، اور دل کا غنا سب سے بہترین غنا ہے۔ پیسہ پاس نہ ہو لیکن دل غنی ہو اور سب سے بہترین توشہ تقویٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ دل میں جتنی باتیں ڈالتے ہیں ان میں سب سے بہترین بات یقین ہے، اور شک کرنا کفر میں شامل ہے، اور دل کا اندھا پن سب سے برا اندھا پن ہے، اور شراب تمام گناہوں کا مجموعہ ہے، اور عورتیں شیطان کا جال ہے، اور جوانی پاگل پن کی ایک قسم ہے، اور میت پر نوحہ کرنا جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، اور بعض لوگ جمعے میں سب سے آخر میں آتے ہیں اور صرف زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دل بالکل متوجہ نہیں ہوتا، اور سب سے بڑی خطا جھوٹ بولنا ہے، اور مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے، اور اس کے مال کا احترام کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح اس کے خون کا احترام کرنا ہے۔ جو لوگوں کو معاف کرے گا اللہ اسے معاف کرے گا، جو غصہ پی جائے اللہ اسے اجر دے گا، اور جو اوروں سے درگزر کرے گا اللہ اس سے درگزر کرے گا، اور جو مصیبت پر صبر کرے اللہ اسے بہت عمدہ بدلہ دیں گے۔ اور سب سے بری کمائی سود کی ہے، اور سب سے برا کھانا یتیم کا مال ہے، اور خوش قسمت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے، اور بدقسمت وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ازل سے بدبخت ہو گیا ہو، اور تم میں سے ہر ایک کو اتنا کافی ہے جس سے اس کے دل میں قناعت پیدا ہو جائے۔ تم میں سے ہر ایک کو بالآخر 4 ہاتھ جگہ یعنی قبر میں جانا ہے، اور اصل معاملہ آخرت کا ہے، اور عمل کا دار و مدار اس کے انجام پر ہے، اور سب سے بری روایتیں جھوٹی روایتیں ہیں، اور سب سے اعلیٰ موت شہادت والی موت ہے، اور جو اللہ کی آزمائش کو پہچانتا ہے وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا وہ اس کا انکار کرتا ہے، اور جو بڑا بنتا ہے اللہ اسے نیچا کرتے ہیں۔ جو دنیا سے دوستی کرتا ہے دنیا اس کے قابو میں نہیں آتی، جو شیطان کی بات مانے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اسے عذاب دیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو دنیا میں دکھاوے کی وجہ سے عمل کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے گناہ اور عیوب لوگوں کو دکھائیں گے، اور جو دنیا میں شہرت کے لیے عمل کرے گا اللہ اس کے گناہ قیامت کے دن لوگوں کو سنائیں گے، اور جو بڑا بننے کے لیے خود کو اونچا کرے گا اللہ اسے نیچا کریں گے، اور جو عاجزی کی وجہ سے خود کو نیچا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بلند کریں گے۔ دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔